اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں، آج جو موضوع میں نے آپ کے لیے چنا ہے اس کو کہتے ہیں کانا و اخواتها، اور اس کو الافعال الناقصہ بھی بولتے ہیں۔ ویسے تو یہ کافی ہیں، میں نے چند ایک چنے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی، تو ان کی چند ایک مثالیں دے کر واضح کروں گا کہ یہ ان کا استعمال جملے میں کس طرح کیا جاتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے آپ دیکھیں لفظ کانا، اور کانا جو ہے اس کی جو گردان ہے فی الماضی میں وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے دوسرے افعال کی سیکھی تھی، جیسے کتبہ تھا تو آپ نے کہا تھا کتبہ کتبہ کتبو وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح کانا ہے، کانا کانا کانو کانت کانت کننا کنت کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، یہ اس کی ایک گردان ہے۔ اور اس کا پھر فعل مضارع بھی بنتا ہے، جیسے یکونو یکونان یکونون، تکونو تکونان یکننا تکونو تکونان تکونون تکونینا تکونان تکننا اکونو نکونو۔ بہرحال جب یہ آپ لکھیں گے اور اس کو زبان سے کہیں گے تو یہ سمجھ میں آنے لگے گی اور ذہن نشین ہو جائے گی۔ یہاں ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس کا استعمال کیسے۔ تو آپ نے ترکیب نحوی کرتے ہوئے یہ سنا ہوگا کہ کانا جو ہے اس میں ناقص ہے اور یہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے، اور وہ مبتدا اس کا اسم بنتی ہے اور پھر اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہیں کان اللہ علیما حکیما، تو آپ نے دیکھا اللہ ہو، آپ نے کہا تو اللہ ہو یہاں پہ کیا ہے، اس میں جلالہ ہے نا، اللہ کا نام ہے، اور یہ اسم و کانا ہے اس لیے مرفوع ہے، اور علیمن یہ خبر و کانا ہے، علیمن حکیمن۔ مثلا میں کہتا ہوں الجو باردن، موسم ٹھنڈا ہے، تو کانا لگائیں، کیا کہیں گے کان الجو باردن، اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہو جائے گی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں الطالب مجتہد، مطلب کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ محنتی ہے۔ کانا جو ہے یہ ماضی میں کے معنی دیتا ہے، کانا جب آپ لگائیں گے تو کیا کہیں گے کان الطالب مجتہدن، اس کا معنی کیا ہوگا کہ طالب علم محنتی تھا، the student was hard working، تو یہ پاسٹ میں لے جاتا ہے۔ اب اگر اس کو میں تثنیہ کروں، میں کہوں الطالبان مجتہدان، یہ بار بار مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ جلدی ذہن نشین ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دو اسٹوڈنٹ محنتی ہیں، تو اب آپ کانا لگائیں تو کیا ہوگا کانا طالبان مجتہدین۔ اب اس کی خبر جو ہے اس کو آپ نے منصوب کیا بالیا، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، مثنیٰ میں یا کے ساتھ نصب اور جر ہوتا ہے، تو یہاں بھی نصب ہے۔ پھر اسی طرح مؤنث میں آپ دیکھیں، آپ کہیں الطالبۃ مجتہدۃ، کہ اسٹوڈنٹ محنتی ہے، کانا لگائیں گے تو کیا ہوگا کانت، کانت کیوں لگایا کہ مؤنث ہے، کانت الطالبۃ مجتہدۃ، خبر جو ہے اس کی منصوب ہوگی۔ اور اگر جمع کریں الطالبات مجتہدات، ایسے ہی آپ نے پڑھا ہے نا کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ محنتی ہیں، تو اب کانت ہی لگے گا، یعنی اگر مبتدا سے پہلے فعل لگایا جائے، اگر وہ اسم مذکر ہے تو واحد مذکر کا ہی صیغہ لگتا ہے، مؤنث ہے چاہے جمع ہے واحد مؤنث ہی لگتا ہے۔ جیسے اب طالبات تھا تو آپ نے کانت لگایا، اب طالبات جمع ہو گیا تب بھی آپ کانت لگائیں گے، تثنیہ ہوگا الطالبتان تب بھی آپ کانت ہی لگائیں گے۔ تو طے یہ ہوا کہ جب فعل فاعل سے پہلے آتا ہے تو وہ واحد ہی ہوتا ہے، صرف جنس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہو جائے گا کانت الطالبات مجتہدات، مجتہدات کیوں کہا، اس لیے کہ کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور جمع مؤنث سالم میں نصب کیسے ہوتی ہے زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ۔ یہ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا،
واز اور ور کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیسا یہ بھی کانا کی طرح کام کرتا ہے، اور اس کی بھی اس کا جو مبتدا ہے وہ بھی مرفوع ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہے، اور یہ نہیں کے معنی دیتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ اسٹوڈنٹ محنتی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ لیسا الطالب مجتہدن. اور کبھی کبھی اس کی خبر پہ با بھی آپ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ ایسے کہتے ہیں کہ لیسا الطالب بمجتہدن. لیکن چونکہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ خبر منصوب ہوتی ہے تو اس کو اسی طرح آپ یاد رکھیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ لیست، یعنی اس کی گردان بھی ویسے ہی ہوگی، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستن لستو لسنا. اس کی جو مضارع ہے وہ نہیں ہے، یہ ماضی کی گردان میں، لیکن معنی نہیں کے یہ دیتا ہے. آپ کہیں لیس الجو باردن، یہ موسم ٹھنڈا نہیں ہے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیست الطالبۃ مجتہدۃ، کہ فیمیل اسٹوڈنٹ محنتی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ معنوں میں آتا ہے. پھر یہ اگلا ہے اصبح، تو یہ ہو جانے کے معنوں میں آتا ہے، اور اس کی گردان بھی ویسے ہی ہے، باب افعال میں سے ہے، یعنی اصبح 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 اصبحت اصبحتا اصبحنا اصبحتا اصبحتما اصبحتم اصبحتی اصبحتما اصبحنا اصبحتو اصبحنا. اور اس کا معنی کیا ہے؟ ہو جانا. مثلا میں کہوں جیسے تھا نا الجو باردن، موسم ٹھنڈا ہے، میں کہتا ہوں موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو کہوں گا اصبح الجو باردن، یعنی اس نے عمل وہی کیا کانا والا. تو الجب جو ہے اس کا اسم ہے، اور باردن اس کی خبر ہے. ابھی آگے دیکھیں ظلہ ہے، ظلہ، تو ظلہ کا جو معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر استمرار. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے، جب میں کہوں گا ظل الولد قائما، تو میں کہوں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لڑکا کھڑا رہا، یعنی the boy kept standing، یعنی وہ کھڑا رہا. یہ ظلہ کی گردان بھی اسی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ چونکہ اس کے آخر میں دو لام ہے، مدغم ہے، تو اس کا جو ہے فقی ادغام ہو جاتا ہے کچھ سیکھوں میں، جیسے ظلہ ظلہ ظلو ظلت ظلتا ظللنا. دیکھا آپ نے؟ اسی طرح جب متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے ظللتا ظللتی، ٹھیک ہے، ظللتو ظللنا، اس طرح اس کا فقی ادغام ہو جاتا ہے. اس کے معنی آپ کی سمجھ میں آگے، باقی تبدیلیاں ویسے ہی. اس کے بعد ہے سارا. سارا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہو جانا، یعنی کسی ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں کنورٹ ہونا، اس کو کہتے ہیں سارا. جس میں کہوں صار الثلج ماء، برف پانی بن گئی، تو اس کی جو گردان ہے وہ سارا سارا سارو سارت سارتا سرنا. یہاں پہ تھوڑی سی چینج ہے، سرنا سرتا یعنی تم ہو گئے، سرتا سرتما سرتم. جملے کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جب مبتدا پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو مرفوع رہنے دیتے ہیں، اور اس کی جو خبر ہے اس کو یہ منصوب کر دیتے ہیں. بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اب ہم آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ آج کی ہماری آیت مبارکہ ہے جس کی ہم نے ترکیب نحوی کرنی ہے اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے. دیکھیے اس کی ابتدا جو ہے واو سے ہو رہی ہے، یہ واو استنافیہ ایک نیا جملہ ہے. اور استعینوا یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے، کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ افعال خمسہ میں کوئی جب امر بنتا ہے تو چونکہ فعل امر کو اپنی آخری حرکت کو حذف کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ مجزوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کا نون گر جاتا ہے جو نون اعرابی ہے. کیونکہ افعال خمسہ میں جو نون اعرابی ہے وہ دراصل اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے فعل مضارع کی، تو کیونکہ یہاں پہ مجزوم ہونا ہے
اس صورت میں اس کا نون گر گیا. اور واو یہ فائل کی ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ فائل ہے. اب دیکھیں اس میں جو الف نظر آپ کو آ رہا ہے وہ ہے الف الفارقہ. یہ استعینو کا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنا. اس کا جو روٹ ہے یا اس کے جو 3 حرف ہیں ثلاثی مجرد کے، وہ عین واو اور نون ہے، اور واو درمیان میں، اور واو جو حرف علت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 3 حرف علت ہوتے ہیں، ایک الف ہے، ایک واو ہے اور ایک یا ہے. یہ اپنی جگہ بھی چینج کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ریپلیس بھی ہوتے ہیں، اور حرکات اگر ان کے اوپر ہوں یہ گر بھی جاتے ہیں. جب یہ آؤٹ کا کلمہ باب استفعال میں گیا تو اس کی جو اصل شکل تھی وہ یہ تھی استعونا، یعنی استفعل، اس نے مدد طلب کی. غور کیجئے کہ استعونا، اب واو تو حرف علت ہے اور اس کے اوپر ایک حرکت ہے، جبکہ اس کے پیچھے جو صحیح حرف ہے عین وہ جازم ہے. اصول یہ ہے کہ اگر صحیح حرف ساکن ہو اور حرف علت کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اس کی حرکت کو ہم شفٹ کرتے ہیں حرف صحیح پہ. اس کو کہتے ہیں اعلال بے نقل الحرکہ. تو اب واو کے اوپر جو زبر تھی فتح وہ شفٹ ہوئی عین کے اوپر، اس کی شکل ایسی ہوگی. اب چونکہ واو جو ہے اس کے ساتھ مناسبت جو ہے وہ زبر کو کم ہی ہوتی ہے، زبر کو مناسبت ہے الف کے ساتھ، تو واو کو ہم نے الف سے بدل دیا. اس کو کہتے ہیں الاعلال بالقلب. جب واو کو الف سے بدلا تو اس کی شکل یہ ہوگی استعانہ. یہ فعل ماضی ہے، اس نے مدد طلب کی، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور پھر جب یہ مضارع میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا یستعین، یعنی الف جو ہے اب یا میں کیوں چینج ہوا؟ اس لیے کہ عین نے کسرہ لے لی، تو کسرہ کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ یا کی ہے، الف کی نہیں ہے اور نہ ہی واو کی ہے. تو اس لیے یہ ہوگا یستعین. یستعین کا مطلب ہے کہ وہ مدد طلب کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. تستعین کیا ہو جائے گا؟ تم مدد طلب کرتے ہو، اور اگر جمع ہے تو ہم کہیں گے تستعینون. تو اب تستعینون سے آپ نے فعل امر نکالنا ہے، تو وہ ہو جائے گا استعینو، کیونکہ نون جو ہے وہ حذف ہو جائے گا. میرے خیال میں ابھی یہ بات ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ یہ فعل امر کیسے بنا ہے. تو استعینو کا کیا مطلب ہوا؟ یہ امر ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے جو ہے بندوں کو آداب بندگی سکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم مدد طلب کرو، کیونکہ اب جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مدد طلب کرو، مدد مانگو. پھر فرمایا بالصبر والصلاح. یہ جو با لگا ہوا نا، یہ با ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی چیز کے ذریعے کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس وقت با لگتا ہے. یعنی صبر اور صلاۃ، یہ 2 چیزیں دی گئیں کہ ان 2 چیزوں کے ذریعے مدد مانگیں. تو ظاہر ہے کہ مدد تو اللہ سے مانگی جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ عہد جو انسان نے سورہ الفاتحہ میں کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نا کہ وہاں پہ کتنے سٹرس سے کہا، اتنا زور دے کر کہا، کتنا بڑا عہد کیا. تو اب اس عہد کی یہاں پہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے کہ بھائی آپ نے مدد تو رب سے ہی مانگنی ہے، اللہ ہی سے مانگنی ہے. تو اللہ سے آپ کیسے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہاں پہ دیا ہے کہ اس کے ذرائع 2 ہیں. ایک ہے صبر کر کے، اور دوسرا ہے الصلاح، جس کا ایک معنی تو ہوا نماز، 5 وقت کی نماز جو فرض ہے مسلمان پہ، وہ باجماعت مسجد میں بھی پڑھتا ہے، گھر میں بھی پڑھتا ہے. ایک معنی تو یہ ہوا، لیکن جو الصلاح ہے اس کا مفہوم قرآن میں اس سے بھی زیادہ گہرا ہے. تعلق اسی نماز کے ساتھ ہے جو فرض کی گئی، لیکن اس کی حقائق، اس کے معنی، اس کے مقاصد کے اوپر جب آدمی غور کرتا ہے تو پھر اس کو ایک نئی منزل ملتی ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو استعینو کیا ہوا؟ تم مدد طلب کرو
بالصبر بحرف جر الصبر اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر، آپ نے دیکھا صبر کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے با لگا ہے، واو حرف عطف، الصلاح جو معطوف ہے کس پہ؟ صبر پہ، اس لیے آپ نے دیکھا کہ تا کے نیچے زیر ہے جیسے صبر کے نیچے زیر ہے، کیونکہ ان دونوں کے اوپر اثر کس کا ہے؟ حرف جر کا ہے، تو بالصبر والصلاح وانہا، پھر واو جو ہے یہ واو استئنافی ہے، ایک نیا جملہ شروع ہوا ہے، انہا یہ آپ پڑھ چکے نا، انہا واخواتہا بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ انہا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے، تو چونکہ ابھی یہ داخل کس پہ ہوا ہے؟ یہ ایک ضمیر پہ ہوا ہے، ہاں ایک ضمیر ہے، سمپل ایک ضمیر ہے، ہم کہیں گے ہاں جو ہے یہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے اور مبنی بھی ہے، محلن کیا ہوگی؟ محلن منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں جگہ جو ہے نصب کی ہے نا، انا کے بعد نصب کی جگہ بنتی ہے، جو انا کا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ ہا جو ہے یہ انا کا اسم ہے، یہاں پہ اس نے منصوب ہونا ہے، تو چونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی جو حروف ہیں، مبنی افعال ہیں، مبنی کلمات ہیں، وہ تو اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے، ان کی شکل ویسی ہی رہتی ہے، ان کی حرکات میں بھی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ محلن منصوب ہے، ان کی جگہ جو ہے نصب کی۔ اس کے بعد ہے لکبیرۃ، تو یہ لا جو ہے یہ اسٹریس کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، لام الابتدائیہ بھی اس کو بولتے ہیں، ویسے اس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا لیکن جملے کے اندر ایک زور پیدا کرتا ہے۔ اب ہا جو ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے اوپر غور کرنا ہے، یہ صلات کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ استعینو کا جو مصدر ہے الاستعانہ، چونکہ جس کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، یہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مؤنث ہے، ہا جو مؤنث ہے نا، اور یہ جو پچھلا جملہ گزرا ہے اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جس میں تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ جو نصیحتیں تھیں اللہ کی طرف سے وہ کی جا رہی تھی کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا یہ ضروری ہے، اور حق کو جو ہے باطل کے اندر مکس کرنا اسے منع کیا گیا، یہ ساری چیزیں ان کی ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو چیز ہے، مثلا ہم قریب ترین صلات کو لیتے ہیں نماز، فرمایا کہ یہ بہت بھاری ہے، بڑا مشکل کام ہے، لکبیرۃ، یہ کبیرۃ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے تنوین ہے اور مرفوع ہے، کیونکہ یہ انا کی خبر ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اس کا اسم تو ضمیر تھی، یہ پورا جملہ بنا نا، یہ جو بات ہے جو پیچھے گزری ہے یہ بڑی کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، بڑی ایک بھاری ذمہ داری ہے، لکبیرۃ کا مطلب یہ، اس کو آسان نہ سمجھا جائے، یہ بڑی مشکل ٹاسک ہے، یہ مطلب ہے، الا علی الخاشعین، یہ مشکل بات تو ہے لیکن اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کو الگ کیا گیا، اس کا استثناء ہے کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ ٹاسک بھاری ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، یہ بات بوجھ بن سکتی ہے لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ بوجھ نہیں بنتی، یعنی یہ اس گروہ کو اس عام قاعدے سے مائنس کیا گیا، اعلیٰ، اللہ جو ہے یہ استثناء ہے نا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے بات آ رہی ہے اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو اللہ کے بعد ہے، اللہ حرف جر ہے، الخاشعین، یہ دیکھیں یہ اب اس میں مجرور ہوگا نا کیونکہ اللہ کے بعد آیا، ابھی آپ غور کیجئے اور بتائیے کہ یہاں پہ جر کہاں ہے، یہ مجرور کیسے ہے، غور کیجئے، تو آپ کا جواب درست ہے کہ یہ چونکہ جمع مذکر سالم ہے اس لیے یہ مجرور یا کے ساتھ ہے، خاشعین، این کے بعد یا ہے نا، اصل میں تھا خاشعن، اسم الفاعل ہے خشع سے، تو اس کا جمع مذکر سالم کیا ہوگا؟ خاشعون، خاشعین، خاشعون مرفوع ہے واو کے ساتھ، خاشعین یہ منصوب اور مجرور ہے یا کے ساتھ، تو چونکہ یہاں پہ مجرور ہے اس لیے ہم کہیں گے یہ مجرور بالیا ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم، یہ بہت ہی آسان چیزیں، ایک دفعہ انسان جو ہے اس کو رول پتہ چل جائیں تو پھر اس کو اپلائی کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، اور جب آپ قرآن کی آیات پر رولز کو اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کی جو گہرائی ہے وہاں تک آپ پہنچتے ہیں اور اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں جو ہے قرآن فہمی میں بہت مدد ملتی ہے، تو یہ تو اس کا پوری آیات کا ایک ترکیب تھی، غور کیجئے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو استعانت ہے اس کا طریقہ بتایا،
سورہ الفاتحہ میں یہ بابر کیا کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور جب اللہ سے مانگی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے ذرائع کیا ہوں گے، وہ دونوں ذرائع گنوا دیے، ایک صبر ہے اور دوسرا صلاح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں صلاۃ کے ساتھ اقامت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو۔ وہ آپ نے پیچھے ایک آیت پڑھی بھی تھی نا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ پھر قرآن میں کس جگہ پہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ مجرموں کی بات ہوئی، ایک نقشہ قرآن نے کھینچا کہ وہ مجرم جو دوزخ کے اندر جائیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ اس دوزخ میں آپ کو کون سی چیز لے کے آئی، یعنی وہ کون سا راستہ تھا جس پہ آپ چلے، تو اپنی ہدایت کی منزل پر پہنچنے کی بجائے وہاں پہ گمراہی کی جو منزل ہے وہاں پہ آپ آ گئے سقر میں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو مسکین لوگ تھے، غریب، ان کو کھانا نہیں کھلاتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم مصلی نہیں تھے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ پھر قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو تکذیب کرتا ہے دین کے ذریعے۔ عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو دین کو جھٹلاتا ہے، لیکن یہ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ دین کو جھٹلاتا ہے تو با کی ضرورت پیش نہ آتی، یہ ہوتا ہے یکذب الدین، وہ دین کو جھٹلاتا ہے، لیکن فرمایا یکذب بالدین، یعنی مطلب ہے کہ وہ جو دین ہے اس کو ایک میکانزم کے طور پہ وہ استعمال کرتا ہے۔ دین کو جو پورے کا پورا ایک کوڈ آف لائف ہے، ایک نظام ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ اور اس کی جو راہ ہے، وہ جو حق ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ تکذیب کا مطلب یہ ہے، کذبہ باب تفعیل میں سے ہے نا، یعنی جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ جھٹلانا تو اردو زبان میں ایک بڑے محدود معنی دیتا ہے، لیکن عربی میں جو یکذبو ہے یہ باب تفعیل میں سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سچی بات کو جھوٹا کر کے دکھانا۔ اب پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ سچ ہے، حق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، تو اب اس کلام کو موڑ توڑ کر پیش کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی میں اس کی تعویل کرنا، اور اس کو اس کے جو اصل ٹریک ہے اس سے ہٹا دینا، وہ اس لیے تھا نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ جو میری آیتیں ہیں ان کو تھوڑے پیسوں میں نہ بیچو۔ تو دین جو ہے اس کے احکام ہے، تو اب اگر اس کے برعکس کوئی بندہ کام کرتا ہے، وہ شعوری طور پہ کرتا ہے، لاشعوری طور پہ کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، یا اس سے ہو جاتا ہے، تو دراصل وہ اس چیز کو جو حق ہے اس کو جھوٹا کر کے دکھاتا ہے، یہ تکذیب ہے، یہ ہے، اس کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ تو وہ دین کے ذریعے ایسے کرتا ہے، دین کا لبادہ پہن کر وہ اللہ کے حق کو جھوٹا بتاتا ہے۔ دیکھیں خوبصورت بات ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی کتنی بڑی کمال کی بات ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ نہیں کہ فزیکلی ایسے دھکا دیتا ہے، مطلب ہے کہ معاشرے میں جو اس کی جگہ بنتی ہے وہ اس کو اس کی جگہ نہیں دیتا، جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس سے حق چھین لیتا ہے، وہ اس کو دیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، اس کے مال کو وہ ہڑپ کر جاتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کر پاتا، یہ مطلب ہے یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اور جو غریب غربے ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں، اپنے پیٹ کو بھر سکیں، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھر سکیں، تو فرمایا کہ ان کے کھانے میں کوئی رغبت اس کو نہیں ہے، نہ وہ رغبت دلاتا ہے، نہ لوگوں کو کچھ کہتا، خود تو دیتا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف مائل نہیں کرتا، تو کیا کمال ہے۔ ساتھ ہی فرمایا فویل للمصلین، ایسے جو نمازی ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ قرآن تو مصلی، یعنی اب دیکھیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے، تو شاید ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ بھول جاتے ہیں، کبھی ایک پڑھی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، یعنی اس میں ریگولر نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی کلمات پہ غور کریں، وہ مصلی کہتا ہی اس شخص کو ہے جو باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اب وہ باقاعدگی سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ہلاکت
کیونکہ وہ اس نماز کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بھولا ہوا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین یراؤون ویمنعون الماعون، یہ بہت بڑا ایک معاشرتی تصور ہے، ایک انسان کی سائیکولوجیکل سٹیٹ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں اگر کوئی اچھے کام کرتا بھی ہے تو وہ محض دکھلاوا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں ایک صالح اور نیک انسان ہوں۔ تو اس کی جو اصل حقیقت ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے اس عبادت میں، وہ اخلاص اس کے پاس نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے، اور پھر وہ مدد نہیں کرتا، چھوٹی موٹی جو بھی چیز کو مانگتا ہے تو وہ نہیں دیتا۔ اصل میں آپ ابھی غور کیجئے کہ الصلاۃ جو ہے، اگر اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں، اس کی روٹ کو دیکھیں، اس کے جذر کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو صحیح حرف ہیں وہ صرف دو ہیں، وہ ہے صاد اور لام۔ تو کبھی آخر میں حرف علت آتا ہے یا، اور یعنی صلا یصلا، اور یا پھر شروع میں واو آ جاتا ہے وصلا یصل صلا، کیونکہ یہ جو حروف علت ہیں یہ کبھی ٹھہرتے نہیں ہیں، تو یہ جذر کے اندر ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو آپ اس کا کوئی بھی وہ کر لیں، اس کی کوئی بھی شکل ہو، تو مطلب وہ ہے صلہ، کانٹیکٹ اس کا مطلب ہے، رابطہ، لنک، یہ اس کا معنی ہے۔ مطلب کیا؟ ایک لنک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بنتا ہے، اور ایک لنک جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بنتا ہے۔ ایک انسان ہے نا، تو اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں جس کو اب صلہ رحمی بولتے ہیں، تو ان کے ساتھ اور پورے معاشرے کے ساتھ اس کا ایک تعلق، تو اس کے اوپر ڈیفائن ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ واقعتاً مصلی ہے، یہ نمازی ہے، یہ صالح ہے، نیک ہے، متقی ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ جب تک خیال نہ رکھا جائے کہ اس کا ایک رابطہ اللہ کے ساتھ اور ایک رابطہ جو ہے مخلوق کے ساتھ، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ صلاۃ کے ساتھ یتیم کی حفاظت اور یتیم کی مدد کرنے کی ترغیب دی گئی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی۔ تو یہ معاشرے کے اندر جب تک یہ ان کاموں میں وہ انسان حصہ نہیں لیتا تو اس وقت تک اس کی جو صلاۃ ہے وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچتی۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلاۃ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے، اس کی اقامت کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اس صف بندی میں اور نماز پڑھنے میں وہ بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں سیکھ کر اس مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو اس نے نماز کی حالت میں سیکھی، اگر ان کی اپلیکیشن معاشرتی زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر ہے فویل للمصلین، پھر ایسے مسلین کے لیے اللہ نے کہا کہ ہلاکت۔ تو یہ بڑی ہی غور طلب بات ہے۔ اور ایک اور مختصراً بات یہ ہے کہ صبر کہا گیا اور پھر نماز کہا گیا، تو صبر کو نماز کے اوپر مقدم رکھا گیا، وہ اس لیے کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کی حقیقت کو سمجھنا، پھر اس حقیقت کو سمجھ کر اور اس سبق کو کہ جو نماز ہمیں سکھاتی ہے وہ لے کر معاشرے کے اندر داخل ہونا، اور پھر اس کو اپلائی کرنا، اس میں بہت سارے انسان کو جو ہے مصائب نظر آ سکتے ہیں، بہت سارے مصائب اس پہ ٹوٹ سکتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں اس کے رستے میں کھڑی ہو سکتی ہیں، اور ان تمام چیزوں پر قابو پانے کے لیے جس قوت کی اس کو ضرورت ہے وہ صبر ہے، کیونکہ جب تک وہ صبر نہیں کرے گا یا وہ آداب جو اس نے نماز سے سیکھے ہیں ان کو حقیقت میں بدلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ تو اب یہ جو خاشعین تھے نا، تو چونکہ وقت وہ مختصر سا ہے تو ابھی خشوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، بس یہ سمجھے کہ خاشعین وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکام جو ان تک پہنچتے ہیں ان کو پورے اخلاص کے ساتھ سمجھتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں، ان کے دل میں جو ہے وہ اللہ کا اس لحاظ سے خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ جی، الذین یظنون، الذین یہاں پہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے چونکہ یہ صفت واقع ہو رہی ہے خاشعین کی۔ یظنون، یہ ظن یظن سے ہے، ظن اس نے گمان کیا، اس نے خیال کیا،
یظن وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے. یظنون یہ جمع مذکر غائب ہے، اور یظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور واو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے. تو یظنون یہ وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں، جو یہ ظن رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم. تو آپ نے دیکھا ان لگا ہوا ہے نا، وہ جب ہم نے ان واخواتہ میں پڑھا تھا تو اس میں بتایا تھا میں نے کہ جو انا ہے یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے، تو یہاں پہ انا ہے، اس کا مطلب کہ یعنی ویریلی، انڈیڈ، یقیناً. تو یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ یہ ایسے کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ وہ، ہم جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً منصوب ہے چونکہ یہ انا کا اسم بن رہا ہے. انہم ملاقو ربہم، یہ ملاقو دراصل لاقا یلاقی کا مطلب ہوتا ہے ملنا. یہ باب مفاعلہ ہے، فاعلہ یفاعل، تو مفاعل اس کا اسم الفاعل ہوتا ہے، مفاعل کا وزن. تو ملاقی، ملاقی یہ اسم الفاعل ہے نا، اس کی جمع کیا ہوگی؟ ملاقون، ملاقین، ملاقون ملاقین، یعنی یہ جمع مذکر سالم بنے گی. تو چونکہ یہاں پہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب مضاف ہو جمع مذکر سالم یاد کیجئے یا تثنیہ تو پھر اس کا نون معذوف کر دیتے. اصل میں یہاں پہ یہ لفظ کیا تھا؟ ملاقون، تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون معذوف ہو گیا. رفع حالت کیوں ہے؟ ملاقی کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے انا کی، اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. مضاف ہے مرفوع ہے، انا کی خبر ہے. رب یہ مضاف الیہ ہے ملاقو کا، اور پھر مضاف بھی ہے کیونکہ ربہم، تو ہم کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے. یہ مضاف الیہ کس کا ہے؟ رب کا. رب کس کا مضاف الیہ ہے؟ ملاقو کا. تو کیا ہوگا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں، ظن رکھتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ فکر ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ وَعَطَفَ أَنَّهُمْ اس کی اعراب ہوئی ہیں جو پیچھے انہم کے، کیونکہ معطوف ہے. ہم جو نظر آپ کو آ رہی ہے ضمیر ہے، اور یہ اس میں کس کا؟ انہ کا. الیہ راجعون، الی حرف جر، یہ پھر ضمیر متصل مبنی اور محلاً مجرور ہے کیونکہ الی کے بعد آئی ہے نا، حرف جر کے بعد. اور یہ الیہ ایک شبہ جملہ بنتا ہے نا، اور یہ کس سے متعلق ہے؟ راجعون سے. راجعون دیکھیں کیا ہے؟ رجع یرجع کا اسم الفاعل ہے راجعون، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ راجعون، راجعین، جمع مذکر سالم. راجعون مرفوع ہے، راجعین منصوب اور مجرور ہے. یہاں پہ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ یہ اصل میں انا کی خبر بن رہی ہے، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں، ان کی صفت بیان ہوئی ہے کہ جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. کی مزید تشریح کی جا سکتی ہے لیکن وقت کی کمی ہے تو ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں.